پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بیر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ بیر کھانا کیسا ہے اور بیر کن کن بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے، بیر کھانے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں، اور بھی بہت کچھ بیر کے بارے میں بتائیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے تک ہی نہ رکھیں، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ گرم اور صحرائی علاقوں میں بیر ایک عام چیز ہے۔ جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے بیر جھاڑیوں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ کنویں اور چشموں کے کنارے بیری کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ ایک عام درخت 6 میٹر کے قریب بلند، جس کی شاخوں میں کانٹے اور گول چکنے چمکدار پتے لگے ہوتے ہیں۔ بیر جب تک پک کر سیاہی مائل نہ ہو جائے کھٹے اور بد مزہ ہوتے ہیں۔ کچھ بیر سیب کی کلم لگا کر بھی پیدا کر لیے گئے ہیں، جن کا زرد پھل بھی شیریں ہوتا ہے۔ یہ پھل ان علاقوں میں اگتا ہے جہاں سردی کے موسم میں درجہ حرارت 90 ڈگری سے نیچے نہ جائے۔ بیر کا اصل گھر چین ہے۔ جی ہاں دوستو، جہاں پر اس کے درخت 9 میٹر تک بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کو زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں، جو پھل لگنے سے پہلے رنگ میں گہرائی اختیار کرنے لگتے ہیں۔ 1906 میں چین سے بیر کی سفید قسمیں امریکہ میں بھیجی گئی اور جنوب مغربی علاقے میں زراعت کی گئی، اور اب یہ وہاں کا مقبول پھل ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے بھارت میں بیر کی ایک قسم زیزیفس موریٹیانا یعنی انڈین جوجوبی کے نام سے بڑی عام ہے۔ اس کے پتے اندر کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ باریک اون کے نرم ریشے ہو۔ اس کا پھل سفید اور بھرا ہوتا ہے، لیکن مٹھاس کم ہوتی ہے۔ پاکستان میں بیر کی مقبولیت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ بڑے شوق سے گھروں میں بیریاں لگاتے تھے۔ لاہور میں اچھرا سے مسلم ٹاؤن تک پورا علاقہ بیریوں کے باغات پر مشتمل تھا، جہاں لمبے زرد اور میٹھے بیر لگتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کو غالباً یہ پھل پسند نہیں آیا۔ موسم میں کبھی کبھی کسی ریہڑی پر سیب کی پیوند والے بیر نظر آتے ہیں، اور وہ بھی چند دنوں کے لیے، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں بیر کے جوس سے چھوٹی چھوٹی موم بتیاں بنائی جاتی ہے، جن کو کسی فنکشن میں جلایا جاتا ہے۔ ان کو جوجوبا کینڈلز کہتے ہیں۔ بیر سے کئی قسم کی چٹنیاں بنتی ہے۔ ان کو گوشت کے ساتھ سبزی کی مانند بھون کر پکایا جاتا ہے۔ ان کو شہد اور کھانڈ کے ساتھ پکا کر ان کا لذیذ مربع بنایا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں ذائقے میں یہ کھجور سے ملتے ہیں، اسی لیے عرف عام میں ان کو چینی کھجور بھی کہتے ہیں۔ بیری کا درخت نقصان کرنے والے کیڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیر کے درخت کے بارے میں، بیروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، اور ہم نے ان کے 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جن میں کھٹے اور کڑوے پھل، جھاڑ جھنکار اور چند درخت بیری کے باقی رہ گئے۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ پر ہوں گے، ان کی شان کی کیا ہی بات ہے۔ ان کے لیے بیریاں ہوں گی جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، پھر کیلے ہوں گے گچھوں میں، اور لمبے لمبے اور آبشاروں سے گرتا ہوا پانی۔ دوستو، اس بیری کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں روایت ہے کہ اس کے بیر جسامت میں مٹکے کی مانند ہوں گے۔ ان کے 72 ذائقے ہوں گے، مٹھاس اور خوشبو اس کے علاوہ ہوگی۔ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا اس بیری یعنی شجرہ المنتہا کے پاس۔ یہ ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھنے کا ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا۔ دوسری مرتبہ اس بیری کے پاس ملے جو اس جہان اور جنت الماوا کی سرحد پر واقع ہے۔ احادیث میں بیر کا ذکر بطور پھل کیا جاتا ہے۔ جنت میں ملنے والے میوہ اور غسل میت کے سلسلے میں اس کے پتوں کے فائدوں کے بیان میں ملتا ہے۔ سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر بات کی
تشریح بڑی بے تکلفی سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ بیری ہے، کیونکہ اس کے کانٹے تکلیف دیتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ قرآن مجید میں ایسی بیریاں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کانٹے دور کر کے ان کی جگہ پھل لگائے ہیں، اور وہ ایسے پھل ہے جن کے 72 رنگ اور مزے ہیں اور ذائقے اور رنگ دوسرے سے جدا ہے۔ قرآن مجید میں ملنے والے پھلوں میں بیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دیہاتی غالباً اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ بیریوں کے ساتھ تو کانٹے لگے ہوتے ہیں، کیا جنت میں بھی ان کو کانٹے ہی سنبھالنے پڑیں گے؟ جن کا جواب ان کی تشفی کا باعث ہوا۔ ابن دہیہ نے صحابہ کرام اجمعین میں سے کئی بزرگوں سے بیری کے بارے میں دریافت کیا۔ ان سے انہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیری کے پھل کے یہ اوصاف معلوم ہوئے۔ بیری کے پھل کا کسی اور سے کیا مقابلہ کہ اس کے 3 اہم اوصاف ہے۔ ان کا سایہ گھنا اور ٹھنڈا، اس کو لذیذ پھل لگتے ہیں اور اس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ بیر کی تعریف میں محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راوی کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے یہاں کے پھلوں میں سے جو پھل سب سے پہلے کھایا وہ بیر تھا۔ یہ حدیث ابن القیوم نے بھی بیان کی ہے۔ ابن القیوم نے یہ اسناد کے بغیر نقل کی ہے، جس کی صداقت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجلس میں ذکر فرمایا، انہوں نے شب معراج آسمان پر سدرۃ المنتہا یعنی بیری دیکھی، اس کو لگے ہوئے بیر۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی اور وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اسے غسل دو 3 بار یا اس سے بھی زیادہ، یہ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دیا جائے اور اس کے آخر میں کافور یا اس سے بنی ہوئی چیز شامل کرو۔ پھر کہا کہ جب تم غسل سے فارغ ہو تو مجھے بتا دو۔ جب ہم غسل سے فارغ ہوئے تو ان کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عطا فرمایا اور کہا کہ یہ اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھڑا تھا میدان عرفات میں، اس کی اونٹنی نے اسے گرا دیا، گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اس کا سر کپڑے سے ڈھانپا نہ جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ قیامت کے روز جب اٹھے گا تو لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ اس حدیث میں حج کے دوران اور حالت احرام میں وفات پانے والوں کو کفن دفن کے بارے میں بھی اصول مرحمت فرما دیا گیا۔ ان لوگوں کو جو خدا کے راستے میں وفات پا گئے خوشبو نہ لگائی جائے، 2 کپڑوں میں دفن کیا جائے اور ان کا سر ننگا رکھا جائے، کیونکہ جب یہ روز حشر اٹھائے جائیں گے تو احرام کی حالت میں ہوں گے اور ایک حاجی کی طرح لبیک لبیک پکارتے اٹھیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ علماء کا خیال مختلف ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ میں یہ طریقہ درست اور مروج ہے۔ پھر دوستو، بیری گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ بیر کے فائدے میں انہوں نے ایک بیماری الہیب بیان کی۔ محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک بیماری الہیب جسے کہا جاتا ہے، اس کے لفظی معنی کسی چیز کو دہشت ناک بنا دینا ہے۔ اس کو دہشت اور ہیبت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ وہ بیماری جس میں مریضوں پر دہشت سوار ہو رہی ہو، وہ نیند میں ڈرتا ہو، اس کے لیے بیر کا رس نکال کر اس کا شربت پلانا مفید ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بڑھی ہوئی تلی کم ہو جاتی ہے اور مسلسل پلانے سے پیٹ میں اگر پانی پڑا ہوا ہو تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ابن القیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیر کو بڑی مفید چیز قرار دیتے ہوئے اسے
اسہال اور معدے کی کمزوری کے لیے لاجواب قرار دیتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ ہے کہ یہ نظام ہضم کی اصلاح کر کے اسے صحیح حالت پر لے جاتا ہے۔ فائدوں کے بارے میں انہوں نے ایک جامع لفظ بیان کیا ہے۔ ضرب کے معنی کسی ایسی بیماری کا علاج کرنا بھی ہے جو آسانی سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو۔ پیارے دوستو، بیر کی چھال کا جوشاندہ پینے سے دست بند ہو جاتے ہیں۔ ہماری رائے میں دست بند کرنے کے لیے چھال پلانا خطرے سے خالی نہیں۔ دمہ اور کھانسی میں بیری کے پتے نمک ملا کر کھانا مفید ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے کیکر اور بیری کے چھالوں کے جوشاندے سے کلیہ کرنا فوری فائدہ کرتا ہے۔ بیری اور نیم کے پتے گھوٹ کر گنج پر لگانے سے بال اگتے ہیں۔ اس کی کونپلوں کو پیس کر دہی میں حل کر کے جلے ہوئے زخم کو درست کر دیتا ہے۔ بیر کی گٹھلی پیس کر ٹوٹی ہوئی ہڈی والے مقام پر لگانے سے درد کم ہوتا ہے اور ہڈی جلد جڑ جاتی ہے۔ اس کے پھول گھوٹ کر پانی اور سرکہ میں بدن پر ملنے سے حساسیت یعنی پتی اچھلنا دور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی بیر کے بارے میں اور بیر کے پیڑ کے پتوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ تو یہ معلومات آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ